درس شروع کرنے سے پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ٹوکیو میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ جاپانی زبان میں ان کی شخصیت اور سیرت و کردار کو جاپانیوں کو واقف کرانے کا جو سیمینار ہوتا ہے، اس کے کچھ سین ہیں جو آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اور دوسرا، انگلینڈ کے پرنس چارلس نے اسلامک ریلیف جو ایک تنظیم ہے انگلینڈ میں، اور اس کے سربراہ ڈاکٹر ہانی البنا کو ہم لوگوں نے اس سال دعوت دی تھی۔ تو انہوں نے اپنی اس اسپیچ میں ڈاکٹر ہانی البنا کی بڑی تعریف کی ہے، اور ایک خاص بات جس وجہ سے میں نے ان کا یہ ویڈیو لگایا ہے اور اس کو 2-3 بار لگایا ہے، بہت آہستہ سے یہ اپنی اسپیچ کرتے کرتے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ شاید یہ اندر سے دل میں مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بے اختیار کسی مستقبل کے بعد میں ان کی زبان سے وہ جو تقریر میں جو بات لکھی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کے الفاظ کا نکلنا ایک معنی خیز چیز ہے۔ تو اس جو بہت ہی ہلکی آواز میں جو انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے۔ It is with the greatest pleasure that I invite the future king of our country to the stage. Sir, we applaud you. Sir, thank you for joining us. His Highness, the Prince of Wales. Dr. Hari, for saving and transforming so many lives over the past 25 years. And may there be many blessings, inshallah, on your work during the next quarter of a century. For saving and transforming so many lives over the past 25 years. And may there be many blessings, inshallah, on your work during the next quarter of a century. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی جو آپ کے سامنے میں درس قرآن پیش کرنے والا ہوں، یہ 27 رمضان المبارک کو، جبکہ شب قدر منائی گئی تھی، ٹوکیو میں واقع ہاچیوجی کے مقام پر مسجد ہے، تو اس کا نام مسجد توحید ہے، اور یہ سعودی عرب حکومت کی زیر نگرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جو کردار ان لوگوں کے اخلاق کا، سچائی کا، دیانت کا، امانت کا تھا، اس طرح کے انسان دکھا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں، کہیں بھی دکھا دو، کہیں نہیں ملے۔ اور وہاں لوگوں نے کہا جی آپ کے ہاں تو
کیا ہے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور جناب وہ یعنی شریعت کا نفاذ ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور کیا لوگوں کی گردن اڑک دی جاتی ہے، اور کیا بڑے ظالمانہ وحشیانہ نظام ہے آپ کا، کیونکہ شریعت کا نظام تھا تو ان لوگوں کے لیے تو ظالمانہ وحشیانہ لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو تمہارے نیو یارک میں ایک دن میں جو جرائم ہوتے ہیں ہمارے 25 سال کی تاریخ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ شریعت کی یہ خوبی ہے کہ ایک انسان کو تحفظ اور اس کو مساوات اور اس کو امن اور اس کو عدل یعنی حریت ہر چیز دیتا ہے۔ یعنی ایک معمولی سا بدھو کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہتا ہے جب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ آپ خطبہ دینے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ کیسے، یہ کپڑا جو جہاد کے مال غنیمت میں ملا تھا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ آپ کا جبہ پورا بن سکے۔ ایک معمولی سا بدھو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جمعے کی نماز میں بولنے نہیں دیتا کہ پہلے اس کا جواب دو تو بعد میں آپ کا خطبہ سنیں گے۔ تو پھر وہ ان کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے جو کپڑا ملا تھا اپنے حصے کا وہ میں نے حضرت عمر اپنے والد کو دیا تھا، ان دونوں کپڑوں سے مل کے ان کا جبہ بنا۔ یہ مثال کہیں تاریخ میں ملے گی آپ کو، کسی دنیا کی کسی جگہ پہ ملے گی کہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک معمولی آدمی کھڑا ہو گیا تیرے کپڑے صحیح نہیں ہے، تیرا کپڑا حرام کا ہے، بولنے والا کوئی ہے اس دنیا کے اندر؟ نہیں۔ یہ قرآن کا کمال، قرآن نے ایسی سوسائٹی پیدا کی، ایسے انسان پیدا کیے، تو محض یہ نہیں کہ فتح کر لیا اور دنیا پہ حکمرانی کرتے چلا، وہ جو حکمرانی کی شریعت کی بنیاد پہ کی، اور اسی لیے وہ 1200-1400 ہر جگہ پہ جو تاریخ ہے 600 سال، یعنی اسپین میں 600 سال، انڈیا میں 800 سال، وہ مشرق وسطیٰ میں بنو عباس تک کہ وہ بھی 600 سال، جہاں بھی حکومت کی ہے وہ ہمیشہ کئی سو سال تک چلتی رہی۔ کیوں کہ انصاف ملتا تھا ہر ایک کو شریعت لازمی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ وہ ایک امریکن پروفیسر ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا لا کا پروفیسر ہے، وہ نیو یارک ٹائمز میں کتابوں پہ ریویو بھی لکھتا ہے۔ وہ ریویو میں بھی اس نے لکھا ہے، خود بھی ایک کتاب لکھی ہے، میں نے بھی منگائی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت ہی کی وجہ سے یہ کئی سو سال تک چلتی رہی، اس لیے کہ ہر ایک کو انصاف ملتا رہا۔ کیونکہ قانون کا وہ پروفیسر ہے تو اس نے لکھا یہ قانون جو اسلام کا ہے اس میں سب کو انصاف ملتا ہے، کوئی کسی کو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ مسلمان فوجیں حکومت نہیں کر سکتی تھیں، جگہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو لوگوں نے وہ جو عیسائی تھے جو بھی غیر مسلم تھے وہ کہتے نہیں ہم کو تو آپ کی پروٹیکشن چاہیے، وہ جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ ہم پہ ظلم کریں گے، آپ کے دور میں جتنا ہم کو انصاف ملا وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ ایسی تاریخ کی مثالیں جو قرآن کی برکت سے، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی وجہ سے یعنی ایک دنیا میں ایک طرح کا ایک بہترین نظام قائم ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دکھاتا ہے اس پر پڑھو، اس پر توجہ کرو، یہ ہے اصل چیز تمہارے لیے، دنیا میں بھی تم بہت ہی سردار بن سکتے ہو، اور تمہاری سوسائٹی کے اندر سے جرائم بھی ختم ہوں گے، مساوات بھی ہوگا، جمہوریت بھی ہوگی۔ اور جمہوریت کی جو بہترین مثال ہے وہ کہیں پوری بظاہر تو جمہوریت گریک دور میں شروع ہوئی برائے نام سے، لیکن ہماری جو جمہوریت کی مثال اولین جو قانون جمہوریت کے صحیح معنوں میں دنیا میں وجود میں آئی ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں آئی ہے۔ نبی کریم کا کوئی رشتہ دار یا کوئی بیٹا پہلے تھا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی تو وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹا ہی بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا ہے۔ یہ سسٹم کو ختم کیا اسلام نے پوری تاریخ کے اندر۔ پہلے تو نبی کریم کا نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا یہ ہوا کہ ہماری امت کا جو سب سے بہترین آدمی ہے وہ بنے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے اندر بہترین آدمی وہ ہے جو تقوی والا ہو، کالا ہے یا پیلا ہے، سفید رنگ کا ہے، کون سی نسل کا ہے، مہاجر ہے کہ پنجاب کا ہے یا پٹھان ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے بہترین آدمی جس میں تقوی زیادہ ہے وہ سب سے ٹاپ کا آدمی، سب سے اچھا، وہ اس کا مستحق ہے، وہ چاہے کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، وہ حقدار ہے کہ اس کو لوگ جو ہے اوپر لائیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے ٹاپ کے تھے وہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ نے ان کو حج پر بھی کیا تھا، اور غار ہرا میں بھی، یعنی وہ غار جو تھا اس میں ہجرت کا اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، قرآن میں بھی بغیر نام کے ذکر ان کا آیا ہوا۔ تو سب سے ان کو اس لحاظ سے نہیں لیا گیا کہ قریش کے ہیں یا کہ رشتہ دار ہیں، یعنی رشتہ دار تو شیعہ کہتے ہیں وہ حضرت علی تھے، حضرت علی کا حق تھا، لیکن ہمارے یہاں رشتہ دار کا کنسیپٹ ہی نہیں ہمارے پاس۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بہترین اپنے تقوی اور کردار کے اعتبار سے وہ حقدار ہوگا، لہذا حضرت ابو بکر تھے اس سوسائٹی میں۔ اس کے بعد ان کا بیٹا نہیں بنا،
جیسا کہ بادشاہت میں ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرت عمر کا بیٹا نہیں بنا, اسی طرح حضرت علی حضرت عثمان کا بیٹا نہیں بنا. تو یہ جو بیٹے بادشاہت چل رہی نا, بیٹے کا بادشاہ کا بیٹا, بادشاہ کا بیٹا, یہ سسٹم کو ختم, اسی کو اصل جمہوریت تو یہی ہے نا جو شروع ہوئی ہے. تو یہ اسلام نے شروع کی ہے. پوری تاریخ میں آپ بتاؤ مثال کہیں ہے کوئی؟ یعنی کتابوں میں کچھ بھی لکھتے رہو, اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا. وہ تو گریک کے 3000 سال پہلے جو افلاطون اور ارسطو اور ارسطاٹل یہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی, لیکن عملاً ان کے جو بھی نظام ہے اس پہ کہیں جمہوریت قائم ہوئی پوری تاریخ میں؟ صرف اسلام ہی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ جمہوریت یہ ہوتی ہے. تو دنیا کے جو بھی آئیڈیل ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, جو بھی ہر انسان کے لیے پاس آئیڈیل ہوتا ہے, وہ آئیڈیل کو عملاً کر کے جو دکھایا ہے وہ سوسائٹی ہے جو قرآن کی بنیاد پہ آگے بڑھی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اتنی, یعنی یہ جو مولانا مودودی نے تفسیر کی, میں نے تفصیل سے بیان کی, ان کا مطلب تھا کہ دنیا کی تقدیر بدل گئی قرآن کے آنے کے بعد سے. پوری دنیا کی تقدیر بدل گئی. انسانیت کو کتنی مساوات ملی, انسانیت کو کتنا سکون ملا اور تحفظ ملا, کیا کیا ملا. یہ نہیں کہ خالی فتح کر کے بیٹھ گئے, فتح بھی کیا اور انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے. اور اتنا بڑا وہ دیا کہ وہ بات لمبی ہو جائے. سائنس کی فیلڈ میں بھی بہت سی جو ایجادات ہوئی ہیں وہ سب مسلمان سائنسدانوں, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ پہ لعلکم تفکرون, یعنی ان آیات کو دیکھو. چند آیات کا میں نے بھی ذکر کیا کہ بگ بینگ سے اس سے کیا تعلق ہے. تو مطلب ہے کہ جگہ جگہ پہ وہ آپ کو سوچنے پہ, سمجھنے پہ, ایکسپیریمنٹ, تجربہ, مشاہدہ, آبزرویشن, ان تمام کی تعلیم اور اس طرح کا دماغ بنایا ہے قرآن کے اندر کہ یہ دیکھو, وہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ فنامنا جب یہ اللہ نے بنایا, وہ اللہ نے کیسے بنایا, یہ کیسے بنایا. تو خود بخود آدمی کا دماغ جو ہے سائنٹیفک بن جاتا ہے اگر واقعی وہ اس پہ غور کرے جو آیات قرآن کے اندر دی جاتی ہیں. تو یہ قرآن کا بہت بڑا اظہار ہے کہ وہ خیر من الف شہر, کہ 1000 مہینوں میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو ایک رات میں ہوا, جو للیلۃ القدر کی رات ہے. تو یہ خیر من الف شہر کا مطلب ہے. تو بہرحال یہی بات تھی کہنے کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.